زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شیبہ کو بحرین کا عامل گورنر بنا دیا تھا۔ وہاں کے لوگ ان سے ناراض ہو گئے اور دشمن بن گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر دیا۔ لیکن بحرین کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحال کر کے واپس نہ بھیج دیں۔ تو بحرین کے چودھری نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم جو کچھ میں کہتا ہوں اس پر عمل کر لو تو مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی واپس نہ آ سکے گا۔ انہوں نے کہا اپنی تجویز بتاؤ۔ چودھری نے کہا تم مجھے 1,00,000 درہم جمع کر دو اور میں یہ رقم لے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں گا اور کہوں گا کہ یہ وہ رقم ہے جو مغیرہ نے خیانت کر کے میرے پاس جمع کر دی۔ اور اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کو پیش کر دیا، عرض کیا یہ مغیرہ نے خیانت کر کے میرے پاس رکھوائی تھی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ سنو یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے سن کر عرض کیا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو 2,00,000 تھے۔ فرمایا یہ حرکت کیوں کی؟ انہوں نے عرض کیا کنبے کے خرچ اور ضرورت نے مجبور کیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نمائندہ قوم سے خطاب کیا کہ بولو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ 2,00,000 سن کر اس کے ہوش آواز ٹھکانے آ چکے تھے۔ کہنے لگا خدا کی قسم ایسا نہیں، اب میں آپ سے ضرور سچ کہوں گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، خدا کی قسم مغیرہ نے میرے پاس نہ قلیل رقم رکھوائی نہ کثیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ سے فرمایا تم نے اس دہقان کی نسبت کیا ارادہ کیا تھا؟ مغیرہ نے کہا اس خبیث نے مجھ پر جھوٹ باندھا تھا، میں نے بھی پسند کیا کہ اس سے حقیقت ظاہر کرواؤں اور اس کو رسوا کر دوں۔ ایسے واقعات میں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ ایک صحابی جھوٹ بول رہے ہیں، آقام مقصد کے تابع ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس دہقان سے ان کو 2,00,000 درہم وصول کرنا تھے، بلکہ سچ کو سطح پر لانے کے لیے محض ایک ہلا کیا تھا جو نہ عقلاً مذموم ہے نہ شرعاً۔ اس طرح کا ایک اور واقعہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور معاملہ فہمی کو کھل کے بیان کرتا ہے۔ ایک عورت کے پاس مغیرہ بن شعبہ اور ایک عرب نوجوان نے شادی کے لیے پیغام بھیجا، اور نوجوان خوبصورت اور انفوان شباب میں تھا۔ جواب میں دونوں کے پاس اس عورت نے یہ پیغام بھیجا کہ تم دونوں نے میرے پاس رشتہ بھیجا ہے اور میں تم دونوں سے کسی کا رشتہ اس وقت تک منظور نہ کروں گی جب تک اس کو دیکھ نہ لوں، اس کی گفتگو سن نہ لوں، تو اگر تم چاہو تو یہاں آ جاؤ۔ تو دونوں پہنچ گئے۔ اس عورت نے ان کو ایسی جگہ بٹھایا جہاں سے وہ ان کو دیکھ سکے اور ان کی گفتگو بھی سن سکے۔ جب مغیرہ نے اس نوجوان کو دیکھا اور اس کے جمال اور شباب اور وضع پر نظر کی تو اس عورت کی طرف سے مایوس ہو گئے اور خیال کیا کہ وہ اس کو اس جوان پر ترجیح نہ دے گی۔ پھر اس جوان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا کہ تم خوبصورت اور صاحب حسین ہو، خوب بات کرتے ہو، کیا تم میں کچھ اور اوصاف بھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں، اور اپنے محاسن شمار کرانے کے بعد خاموش ہو گئے۔ اس سے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارا حساب کتاب کیسا ہے؟ اس نے کہا حساب میں مجھ سے کبھی چوک نہیں ہو سکتی اور میں رائی کے دانے سے بھی باریک فرق کو پکڑ لیتا ہوں۔ مغیرہ نے کہا لیکن میرا حال تو یہ ہے کہ میں گھر کے کونے میں تیلی رکھ دیتا ہوں، گھر والے جہاں چاہتے ہیں خرچ کرتے رہتے ہیں، مجھے خرچ کی خبر اس وقت ہوتی ہے جب وہ دوسری تیلی طلب کرتے ہیں۔ عورت نے کہا واللہ یہ شخص مجھ سے کسی چیز کا محاسبہ نہ کرے، اس شخص سے بہتر ہے جو رائی کے دانے سے بھی چھوٹی چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اس نے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔